میں اپنے کزن سے بہت محبت کرتی تھی. اس کے ساتھ میری شادی ہونی تھی. وہ مجھے باہر ملنے کو کہتا لیکن میں نہ ملتی. ہماری شادی سے 2 دن پہلے اس نے کہا کہ اگر آج تم مجھ سے ملنے نہ آئی تو میں بارات لے کر نہیں آؤں گا. میں اس کو ملنے چلی گئی. ہم ایک ہوٹل پر گئے. اس نے مجھے نشے والی کولڈ ڈرنکس پلا دیں. جب مجھے ہوش آیا تو میں ہوٹل کے کمرے میں تھی اور مجھے کہنے لگا کہ تم بے ہوش ہو گئی تھی اس لیے تمہیں یہاں لایا ہوں. اگلے دن وہ ہمارے گھر آیا اور موبائل میں سب کو ویڈیو دکھا کر اس نے ایک ایسی بات کہی کہ میرے قدموں سے زمین نکل گئی. اس نے میرے ساتھ میں جیسے ہی کالج کے لیے تیار ہوئی اسی وقت میرا فون بجنے لگا. میں نے دھیان نہیں دیا کیونکہ مجھے بہت دیر ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے فون اٹھایا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے کیونکہ یہ اسی کا فون تھا. میں بہت گھبرا گئی. میں نے جلدی سے فون سائلنٹ کیا اور بیگ میں ڈال دیا. مجھے بہت دیر ہو رہی تھی اور باہر بابا میرا انتظار کر رہے تھے. میں جتنی بھی کوشش کر رہی تھی نارمل دکھنے کی، مگر میرے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا. امی نے دیکھتے ہی پوچھ لیا کیا ہوا فضا؟ میں نے جلدی سے گلا صاف کیا اور ہلکلاتے ہوئے کہا کہ کچھ بھی تو نہیں ماما، اور جلدی سے وہاں سے نکل گئی اور اب بابا کے ساتھ بائک پر بیٹھ گئی. میرے کالج ان کے راستے میں ہی پڑتا تھا، تبھی وہ مجھے لے کر جایا کرتے تھے. پھر واپسی میں اگر کبھی نہ آ پاتے تو میں خود ہی بس سے چلی آیا کرتی تھی. میں نے بابا کا شانہ تھام رکھا تھا، مگر پھر بھی ایک عجیب سا خوف میرے خون میں گردش کر رہا تھا. کالج پہنچتے ہی میں نے چاروں اطراف نظر دوڑائی اور مطمئن ہو کر اندر چلی گئی. آج میرا آخری پیپر تھا اور پیپر ختم ہوتے ہی مجھے مایوں بیٹھنا تھا، لیکن میں نے پھر ڈرتے فون چیک کیا. 11 مسڈ کال اسی نمبر سے آئی تھیں. یا خدا میں کہاں جاؤں؟ میں نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا. نہ جانے کیوں میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا. کچھ دن پہلے سب کچھ ٹھیک تھا. میں بہت خوش تھی کہ میری شادی میرے کزن سے ہو رہی ہے جسے میں بہت پسند کرتی تھی، مگر آج میری ساری خوشی جیسے کہیں گم ہو گئی تھی. ایک خوف اور وحشت نے میرے دل میں گھیرا ڈال لیا تھا. میں نہ جانے کیسے اپنا پیپر دیا اور کلاس روم سے باہر نکل گئی، اور اس وقت 12 بجے تھے. باہر سخت دھوپ تھی. کافی دیر تک میں چلاتی دھوپ میں کھڑی رہی بنا سوچے سمجھے کہ میں کیوں کھڑی ہوں، اور آج مجھے وہ سب کرنا ہی تھا ورنہ بہت برا ہوتا میرے ساتھ. اسی لیے میں فٹافٹ مرے قدموں کے ساتھ چلنے لگی. میں جہاں جا رہی تھی وہاں جانے کے لیے ہمت چاہیے تھی جو کہ مجھ میں نہیں تھی. میرے قدم میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے. دل و دماغ کام نہیں کر رہا تھا. باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا تھا میں کچھ محسوس نہیں کر پا رہی تھی. نہ مجھے کوئی آوازیں سنائی دے رہی تھیں. میں بس سر جھکائے چلتی جا رہی تھی. میں اپنے ہی خیالوں میں چل رہی تھی کہ اچانک ایک عورت سے ٹکرا گئی اور گرتے گرتے بچی. اندھی ہو گیا، دیکھ نہیں سکتی؟ وہ عورت مجھ پہ چلانے لگی. میں بس جلدی سے وہاں سے نکل آئی. ہاں اندھی ہی تو ہو گئی تھی. میں بھلا اندھے کو سیدھا راستہ کہاں دکھائی دیتا ہے؟ میں نے اپنے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا اور اب تیز قدموں سے جانے لگی. میرا فون پھر سے بجنے لگا. اف خدایا، یہ فون کیوں بج رہا ہے؟ کیوں یہ خاموش نہیں ہوتا؟ میں نے بے بسی سے فون کو دیکھا اور آف کر دیا. اب مجھے چلنا مشکل لگ رہا تھا. میں نے لمبی سانسیں لیں اور ایک رکشے کو آواز دی. جیسے ہی رکشہ رکا اس نے پوچھا کہاں جانا ہے باجی؟ لیکن میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور بس جلدی سے بیٹھ گئی. ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جن بھوت میرے پیچھے پڑ گیا ہے. رکشے میں بیٹھ کر میرا دل بھر آیا. کتنی بے بس تھی میں. کس کے ساتھ ہوتا ہے ایسا جو میرے ساتھ ہو رہا تھا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دلدل میں دھستی جا رہی تھی. میرے آنسو بہنے لگے. میں نے رکشے کو چلنے کا اشارہ کیا. کافی دیر کے بعد وہ پھر پوچھنے لگا باجی بتاؤ تو صحیح کہاں جانا ہے؟ وہ بھی جیسے اکتایا ہوا تھا. میں نے یاد آنے پر جلدی سے آنسو پوچھے اور موبائل نکال کر اس میں سے ایڈریس دیکھ کر اس کو بتایا تو رکشے والا بھی کچھ پل میرا چہرہ دیکھنے لگا، جیسے میرے چہرے پہ سب لکھا ہوا کہ میں کس کردار کی لڑکی ہوں. میرا دل کیا کہ کسی دریا میں جا کر کود جاؤں یا کسی گاڑی کے نیچے آ جاؤں. کچھ تو ہو جو میں وہاں نہ جا پاؤں جہاں پر میں جا رہی تھی. کیسی بیڑیاں بندی تھی میرے پاؤں پہ. یہ کیسا خراج تھا جو مجھے دینا پڑ رہا تھا. کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی. اے کاش. اچانک رکشہ ایک جھٹکے سے رکا اور رکشے والا بولا باجی اتریے، یہاں ہی آنا تھا نا آپ کو. میں نے حیرت سے اس جگہ کو دیکھا. بظاہر تو وہ ایک عام سی بلڈنگ تھی، مگر شاید جاننے والے اس کی حقیقت جانتے تھے. میں نے اپنے من بھر کے ہوتے قدم نیچے رکھے اور اتر گئی. رکشے والے کو 500 کا نوٹ تھما کر میں آگے جانے لگی. وہ پیچھے سے پکارتا رہ گیا باجی بقایا تو لیتی جاؤ، مگر میں کچھ نہیں سن رہی تھی. اب یہاں تک آ گئی تھی تو کب تک باہر کھڑی رہتی. میں نے جیسے ہی اندر قدم رکھا ہر طرف ایک رنگ و بو کا سما تھا. سگریٹ کا دھواں، میوزک کا شور. میرا دم گھٹنے لگا. مجھے لگ رہا تھا میری سانس بند ہونے والی تھی. نہیں فضا تم یہ نہیں کر سکتی.
میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑنے کی کافی کوشش کی مگر میں مجبور تھی۔ اگر آج میں قدم نہ اٹھاتی تو مجھ سے میری خوشی چھن جاتی۔ میں پھر سے بے حس بن کر آگے بڑھی۔ کافی دور ایک کونے میں قدرے اندھیرا تھا، وہاں مجھے وہ بیٹھا نظر آیا۔ آ گئی تم؟ وہ ہنسا اور اٹھ کر میرا استقبال کرنے لگا۔ میں مسکرا بھی نہ سکی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ شخص جو میرے سامنے بیٹھا تھا، جو اس وقت ہنس بول رہا تھا، پیار محبت کے وعدے کر رہا تھا، مجھے آج وہ کسی ہیبت ناک جن کی طرح لگ رہا تھا۔ جس طرح کوئی پری کس جن کی قید میں آ کر پھڑپھڑاتی ہے، ٹھیک اسی طرح میں بھی اس جن کی قید میں آ گئی تھی اور مجھے پھڑپھڑانے کا بھی اختیار نہ تھا۔ آج مجھے زندگی کا سب سے بڑا امتحان دینا تھا اور یہ امتحان بہت مشکل تھا۔ اس نے زبردستی مجھے جوس کا گلاس تھما دیا۔ یہ لو پی لو، بہت گرمی ہے نا باہر۔ میں نے بادل نخواستہ جوس کا گلاس اٹھا لیا۔ میرا گلا بھی بہت سوکھ رہا تھا۔ گلاس منہ سے لگاتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میں کتنی پیاسی ہوں اور میں پورا گلاس پی گئی، اور اسی وقت مجھے میرا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے جھٹ سے اپنا سر پکڑ لیا، لیکن پھر ایک زور کا چکر آیا کہ مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ مجھے لگا جیسے کوئی مجھے پکار رہا تھا، مگر میں ہل نہیں پا رہی تھی۔ میں نے کافی کوشش کی مگر مجھ سے اٹھا نہیں گیا۔ اسی وقت کسی نے میرے منہ پر پانی کی چھینٹیں ماری اور میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ فضا کیا ہوا؟ تم بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ وہی دشمن جان مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ کیسے آئی میں یہاں؟ گھبرا کے اس سے پوچھنے لگی۔ وہ ایک کمرہ تھا، شاید اسی بدنام زمانہ ہوٹل کا جہاں اس نے مجھے بلایا تھا۔ مجھے اس کمرے اور اس بستر سے گھن آ رہی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے۔ میں اچانک رونے لگی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ یہاں کیسے آئی تھی یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی وقت نہ جانے کیسے مجھ میں ایسی قوت آئی کہ میں وہاں سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی باہر نکلی۔ وہ میرے پیچھے سے چلاتا ہوا، میری بات سنو، کہاں جا رہی ہو؟ لیکن اب میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ اتنی بے وقت نہیں تھی کہ میں خود کو اتنا ارزاں کر دوں کہ کوئی بھی مجھے جب چاہے مجھے حاصل کر لے۔ دیر سے ہی صحیح مگر میں نے اپنے ضمیر کی آواز سن لی۔ میں سڑک پر دوڑتی جا رہی تھی۔ کئی بار ٹھوکر لگی اور گر گئی، لیکن جلدی سنبھل کر اٹھ گئی اور بھاگتی رہی۔ مجھے کچھ علم نہ تھا کہ ایک آدمی نے مجھے روکا۔ رک جاؤ باجی، کب سے آوازیں دے رہا ہوں۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہی رکشے والا تھا۔ بیٹھو، میں آپ کو گھر پہنچا دیتا ہوں۔ وہ رکشے کی طرف اشارہ کر کے بولا تو میں اچانک رو پڑی۔ بھائی میرے پاس کرایہ نہیں ہے، میرا بیگ تو وہیں رہ گیا۔ میرے کہنے پر وہ مسکرایا۔ باجی آپ نے مجھے زیادہ پیسے دے دیے تھے، میرا تو بس 150 بنتا تھا، آپ 500 دے کر چلی گئی تھی، اور اگر نہ بھی ہوتے تو میں آپ کو گھر پہنچا دیتا۔ میں نے اس ممون نظروں سے دیکھا اور جھٹ سے بیٹھ گئی۔ اس کو گھر کا پتہ بتا کر سیٹ سے ٹیک لگائی۔ کیا کرنے چلی تھی میں خود کو ملامت کرنے لگی۔ کئی برے خیالات آتے جا رہے تھے میرے ذہن میں۔ گھر پہنچ کر میں سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امی پیچھے سے پکارتی رہ گئیں، کتنی دیر کیوں لگائی، فون کیوں بند تھا؟ مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ سب آج سے 1 سال پہلے شروع ہوا تھا، جب میں اور ارسلان پہلی بار ایک کزن کی شادی میں ملے تھے۔ ارسلان بھی میرا کزن ہی تھا، یہ مجھے بعد میں علم ہوا۔ میں رات اپنی امی کے کہنے پر آنٹی کے ساتھ ہیلپ کروا رہی تھی جب میری اس سے ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھ سے چائے مانگی تھی اور میں نے کچن میں جا کر چائے بنانی شروع کر دی تو میرے تایا کا بیٹا آیا اور اس نے مجھے کہا کہ اس کی اور ارسلان کی چائے اس کے کمرے میں بھیج دوں۔ میں نے جلدی سے چائے بنائی اور ایک لڑکے کے ہاتھ اوپر بھجوا دی۔ اب میں اور یہاں رکی تو لوگوں کو 100 کام یاد آ جائیں گے، میں نے دل میں سوچا اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ مگر لان میں آتے ہی ارسلان نے میرا راستہ روک لیا اور چائے کا پوچھا۔ میرے بتانے پہ اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا، مگر مجھے جانے کیوں غصہ آ گیا۔ آپ میرا نام کیوں جاننا چاہتے ہیں مسٹر؟ میں نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ ہنس دیا۔ اتنا ہینڈسم نوجوان میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر وہ زیادہ ہی فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی میں وہاں سے نکل گئی۔ کچھ دیر کے بعد ہی امی نے مجھے پکارا اور اپنی خالہ بہن سے ملوانے لگیں۔ تبھی ارسلان بھی وہاں آ گیا اور وہ امی کی کزن کا بیٹا تھا۔ تب ہم دونوں میں سلام دعا ہوئی تھی، مگر مجھے احساس نہیں تھا کہ دوسرے ہی دن وہ میرے گھر پہنچ جائے گا۔ تائی نے کچھ سامان منگوایا تھا، ایکسٹرا کمبل اور رضائیاں جو کہ شادی کے گھر میں کم پڑ جاتی تھیں، تو ہمارے یہاں ایک دوسرے سے لے لیا کرتے تھے، اور تایا کے ساتھ وہ بھی آیا تھا مدد کرنے۔ مگر میں سب سمجھتی تھی جو اس کی نظروں میں ایک پیغام چھپا تھا، اور اسی طرح ہم نے آنکھوں میں ہی ایک دوسرے کو پسندیدگی کا پیغام دے دیا، اور 1 ماہ کے بعد ہی رشتے کے لیے وہ اپنے والدین کو لے آیا۔ اس دن میں بہت خوش تھی۔ بابا نے تو سوچنے کا وقت لیا تھا، مگر ان کے جانے کے بعد امی نے رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ اتنا اچھا رشتہ کون منع کرتا ہے بھلا؟ وہ بابا کو سمجھانے لگی۔ ہاں مگر فضا سے بھی تو پوچھنا ہے نا۔ بابا نے میری طرف دیکھا تو میں نے سر جھکا کر کہا، جو آپ لوگوں کی مرضی۔ اور اس طرح چند ملاقاتوں میں ہمارا رشتہ طے ہو گیا، اور میرے ایگزام ہوتے ہی شادی کا طے ہو چکا تھا۔
کیونکہ مجھے کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ مجھے ارسلان سے اتنی شدید محبت ہو چکی تھی کہ میں اس کے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جہاں میں بہت خوش تھی، اس کو پا کر وہ بھی بہت خوش تھا۔ اس نے میرا فون نمبر مانگا تھا، جو میں نے کچھ گھبرا کر اسے دے ہی دیا، ورنہ وہ ناراض ہو جاتا، اور اس کی ناراضگی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اب ہم ہر روز چٹ چیٹ کیا کرتے۔ اکثر وہ مجھ سے میری تصویر مانگا کرتا، کبھی میں منع کرتی، کبھی بھیج دیا کرتی۔ وہ ہر وقت مجھے کہتا تھا، فضا تم کیوں شرماتی ہو مجھ سے؟ آخر میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں۔ میں اسے کیسے سمجھاتی کہ ابھی وہ میرا نامحرم تھا، جب تک نکاح نہیں ہو جاتا، مگر وہ کچھ سنتا ہی نہیں تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا تھا کہ ہم فون پہ رابطے میں ہیں، ورنہ وہ ناراض ہوتے، اور اب میں ارسلان سے بات کیے بنا رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسی طرح وقت پڑ لگا کر اڑنے لگا، اور میرے ایگزام کا وقت قریب آتا گیا۔ میں ارسلان کی محبت میں پوری طرح سے ڈوب چکی تھی، اور اب اس کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کی بات پہ میں کچھ پریشان ہو گئی۔ ارسلان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم نہیں مل سکتے۔ یہ بات تم اچھے سے جانتے ہو، پہلے بھی وہ کئی بار اصرار کر چکا تھا، مگر میں منع کر دیتی تھی، مگر اس بار وہ کافی سنجیدہ تھا۔ میں روز منع کرتی اور وہ روز ہی مطالبہ شروع کر دیتا۔ کئی بار وہ ناراض ہو جاتا اور ایک دو دن میری جان سولی پر لٹکی رہتی، مگر پھر وہ مان جاتا۔ لیکن پھر ایک دن اس نے مجھے کہا کہ اگر میں شادی سے پہلے اس سے ملنے نہ آئی تو کبھی بھی میرے گھر بارات لے کر نہیں آئے گا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ارسلان؟ اس کی بات پر میں ششدر رہ گئی، مگر وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ دیکھو، میں ایک ایسی لڑکی سے کیسے شادی کر لوں جو مجھ پہ اعتبار بھی نہیں کرتی؟ زندگی بھر کا ساتھ ہے، اعتبار سے ہی چلتا ہے۔ اب تمہیں مجھ سے نہ صرف ملنا ہوگا بلکہ تم اور میں۔ اس سے آگے جو کچھ اس نے کہا وہ سننے سے پہلے میں مر گئی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ ایسا کیوں کر رہے ہو ارسلان؟ میں سسکتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ بس کچھ دن کی بات تو ہے، ویسے بھی ہمارا نکاح ہونے والا ہے، پھر تو ہم ساتھ ہی ہوں گے۔ لیکن ارسلان، مجھ پہ رحم کرو، میں یہ نہیں کر سکتی، میں نے روتے ہوئے کہا۔ میں خوب روئی، گڑ گڑائی، مگر اس پہ ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا۔ اس نے مجھے میسج کیا تھا کہ وہ مجھ سے کبھی شادی نہیں کرے گا اگر میں اس کی یہ شرط نہ مانی تو۔ میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی تھی، میرے ماں باپ جیتے جی مر جاتے اگر میں ایسا کوئی قدم اٹھاتی۔ میں تو اماں بابا کے بغیر بازار تک نہیں جاتی تھی، اور ارسلان مجھے اس بدنام زمانہ ہوٹل میں آنے کا کہہ رہا تھا جہاں اس نے کمرہ بھی بک کروا رکھا تھا۔ اف، کیسی غلیظ محبت تھی اس کی کہ جو مجھے شادی سے پہلے پانا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے بھی مجھ سے سارے رابطے بند کر دیے، اس کا فون آف جاتا تھا۔ اب وہ مجھ سے کبھی بات نہیں کرے گا اور نہ ہی وہ مجھ سے نکاح کرے گا۔ اگر میں اس کی باتیں مان لیتی ہوں تو وہ پہلے کی طرح ہو جائے گا۔ یہ میسیج میں نہ جانے کتنی بار پڑھ چکی تھی۔ یہ سب غلط تھا، واہیات تھا، مگر میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ میں اب کیسے جیوں گی ارسلان کے بنا؟ یہ سوچ کر میرے دماغ کی نسیں اکھڑ جاتی تھی۔ کئی بار میں سوچتی کہ اگر میں اس کی بات مان لیتی تو کیا ہوگا، 2 دن بعد تو ویسے بھی ہماری شادی ہو جائے گی، مگر میں اتنا بڑا سودا کیسے کر لیتی؟ پہلے وہ صرف ملنے کی بات کیا کرتا تھا، اور اب اس نے اتنا بڑا سودا کر رکھا تھا میرے سامنے۔ اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اگر تم اپنے لاسٹ پیپر کے بعد اس ہوٹل میں نہ پہنچی تو یہ رشتہ ختم سمجھو، کیونکہ میں اسی وقت تمہارے گھر انکار بھیج دوں گا۔ جس دن میرا لاسٹ پیپر تھا اس دن وہ ایک انجان نمبر سے کال کرنے لگا کہ میں اب بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں، بس آج شام تک کا وقت ہے، سوچ لو تمہیں میں پیارا ہوں یا اپنی ضد پیاری ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ بلا وجہ کی ضد تو اس نے لگا رکھی تھی، مگر اس دن بہت سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج اگر میں نے اپنے دل کی نہ سنی تو اسے ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی۔ اور اسی وجہ سے میں وہاں گئی تھی جہاں اس نے نہ جانے مجھے کچھ ملا کر دیا تھا کہ میں بے ہوش ہو گئی تھی، اور اب جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ میں رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے امی کے کہنے پر دروازہ کھولا اور طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ ساری رات اپنی قسمت پہ ماتم کرتی رہی۔ اب ارسلان کبھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا، اب میری محبت مجھے نہیں ملے گی۔ سب لڑکیوں کی شادی ہوتی ہیں عزت و احترام کے ساتھ، اور میری انوکھی شادی تھی جس کا دلہا نکاح سے پہلے ہی دلہن کے ساتھ رات گزارنا چاہتا تھا، وہ بھی ہوٹل کے روم میں جہاں دنیا جہاں کے آوارہ لڑکے لڑکیاں آیا کرتے ہیں۔ یہ کس درجے کی ذلت وہ مجھے پہنچانا چاہتا تھا۔ میں اپنا ایمان تک داؤ پر لگا دیا اس کی خاطر۔ یہ تکلیف دہ خیال مجھے کسی پل سکون سے نہیں ملا۔ انہی سوچوں میں رات بیت گئی اور صبح میرے لیے ایک نئی قیامت کے لیے طلوع ہوئی تھی۔ میرا دروازہ زور زور سے بجایا جا رہا تھا۔ فضا، دروازہ کھولو جلدی، میری چھوٹی بہن مجھے پکار رہی تھی اور اس کی آواز میں کافی گھبراہٹ تھی۔ میں نے جھٹ سے دروازہ کھولا تو وہ حواس بھاگتا سی ہوئی مجھے گھورے جا رہی تھی۔ فضا، تم کیا کر کے آئی ہو؟ باہر ارسلان بھائی بیٹھے ہیں اور بابا سے عجیب سی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ سخت گھبرائی ہوئی تھی۔
میں نے اسے خوف سے دیکھا اور جلدی سے اپنا دوپٹہ اوڑھا. کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا. میرا دل ٹوٹ گیا. مجبوراً میں ڈرائنگ روم تک پہنچی جہاں ارسلان میرا انتظار کر رہا تھا. لیجیے آپ کی بیٹی بھی آ گئی ہے. اس سے پوچھیے کہ کل پیپر کے بعد یہ کہاں گئی تھی. اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا. بابا نے میری طرف دیکھا. میں نے نظریں جھکا لی. اب جو ہونا تھا مجھے اس کا سامنا کرنا تھا. میرا منگیتر اس طرح سے بدلہ لے رہا تھا مجھ سے. میں جتنا رونا تھا رو چکی تھی. اب ایک زندہ لاش کی طرح سب کی عدالت میں کھڑی تھی. جو فیصلہ سنایا جاتا مجھے منظور تھا. ارسلان نے بابا کو بتایا کہ میں نہ جانے کس سے ملنے اس جگہ گئی تھی اور اس کے ساتھ روم بھی شیئر کیا تھا. اس نے اپنے موبائل میں میری ویڈیو بھی دکھائی جہاں میں بیڈ پہ لیٹی تھی کالج یونیفارم میں. وہ طرح طرح کے الزامات مجھ پہ لگائے جا رہا تھا. اس کے ہاتھ میں میرا بیگ بھی تھا جو اس نے بابا کو دکھایا کہ یہ ثبوت ہے. وہ اسے وہاں چھوڑ کر آئی تھی. میں اب حیرت زدہ نہیں تھی. نہ کوئی آسمان ٹوٹا تھا نہ دھرتی پھٹی تھی. سمجھ چکی تھی کہ یہ شخص صرف اپنی بات نہ ماننے کی مجھے سزا دینا چاہتا تھا. اس کی محبت، اس کے دعوے وعدے سب جھوٹے اور فریب تھا. اگر وہ مجھ سے منگنی نہ کرتا تو شاید میں کبھی اس کی باتوں میں نہ آتی. مگر اس نے تو نقب بھی اپنی ہونے والی بیوی پر لگائی تھی. میں سر نہیں اٹھا پا رہی تھی کہ بابا کا جھکا ہوا سر مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا. لیکن جیسے ہی میں نے اس طرف دیکھا تو بابا اچانک اٹھے اور ارسلان کا فون اس کے ہاتھ سے چھین کر پانی کے جگ میں ڈال دیا. بابا کی اس حرکت پر ارسلان سخت حیرت اور حسرت سے اپنے فون کو دیکھے جا رہا تھا. اور اچانک میری بہن نے وہ جگ اٹھایا اور اندر چلی گئی. ضرور وہ اس فون کا قصہ تمام کرنے گئی تھی. برخودار تم نے کیا سمجھا؟ تم آ کر میری بچی پہ الزامات کی بوچھاڑ کر دو گے اور میں خاموش رہوں گا؟ ارے تمہیں تو ہم 2 سال سے جانتے ہیں. اپنی بچی کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے پالا پوسا ہے. میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں. اور رہی بات تمہارے اس فون میں ویڈیو کی تو تم شاید یہ بھول گئے ہو کہ اگر یہ کہیں بھی گئی ہو تو تم وہاں کیا کر رہے تھے. تم اس جگہ پہ موجود تھے تبھی تو اس کا بیگ بھی اٹھا لائے اور ویڈیو بھی بنا لی. فضا نے کل رات ہی مجھے سب کچھ بتا دیا تھا کہ تم اسے مجبور کیا تھا وہاں جانے پر. اب میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ ورنہ ایسا نہ ہو کہ کچھ کر بیٹھوں. اور اب میری بیٹی کا تم سے کوئی تعلق نہیں. سمجھے؟ نکل جاؤ یہاں سے. بابا نے اسے دھکے دے کر نکال دیا اور وہ حیرت زدہ سا وہاں سے نکل گیا. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میری ویڈیو بھی بنا لے گا. اور اس کا ذہن اتنا بیمار تھا اور وہ اتنا ذہنی طور پر بیمار تھا کہ وہ اپنی بات پوری کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا. کسی حد تک بھی جا سکتا تھا. مگر میں حیران تھی کہ بابا نے جھوٹ کیوں کہا کہ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا. اس کے جانے کے بعد میرے بابا میری طرف بڑھے. بیٹا اگر پہلے ہی دن اس کی غلط بات پر تم اسے اسی طرح دھکے دے کر نکال دیتی اپنی زندگی سے تو آج یہ نوبت نہ آتی. میں نے غمگین نظروں سے بابا کو دیکھا. بابا آپ کو کیسے علم ہوا؟ بابا نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا. بیٹا میں اچھے سے جانتا ہوں تم کسی ایسی جگہ کبھی نہیں جا سکتی. اور اگر تم گئی ہو تو تمہیں بلیک میل کیا گیا ہوگا. اور وہ بلیک میلر خود میری نظروں کے سامنے تھا. اس کا لہجہ سب سمجھ رہا تھا. میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے. مگر افسوس کہ تم نے اس کی بات خود تک رکھی اور ہم سے شیئر کرتی تو نوبت ہی نہ آتی اس کی واہیات باتیں سننے کے بعد. میں نے سام کا سر کچل دیا ہے. اب وہ اپنا زہر نہیں پھیلائے گا. بس ایک بات یاد رکھنا, اسی طرح کسی کے کہنے پہ اپنی عزت کا سودا مت کرنا. وہ تمہارا شوہر ہی بے شک کیوں نہ ہو. جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. اب جاؤ نہا دھو کر فریش ہو جاؤ کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں اور ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہیں. اور تم میری باحیا باکردار بیٹی ہو. اللہ نے تمہارا جوڑ بھی ضرور کسی پاک باز مرد کے ساتھ بنایا ہوگا. خدا کا شکر ادا کرو کہ تم محفوظ ہو. بابا کی بات سن کر مجھے کافی سکون آ گیا تھا. وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. جو ہماری قسمت میں نہیں اس کے لیے کیوں خود کو برباد کر دیں. اور اب تو مجھے اس شخص سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی. میں نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے اس کے نام کی انگوٹھی اتار پھینکی. اب مجھے اپنا آپ پاک صاف محسوس ہو رہا تھا. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے. بہت شکریہ.